اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں ہم علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں، اور یہ تمام کی تمام نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہے۔ جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی بالکل تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر انہوں نے ان 10 نشانیوں کا اس ترتیب سے ذکر فرمایا کہ ان میں سے پہلی نشانی ہے دخان۔ دخان ایک ایسا دھواں ہے جو پوری روح زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ یہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے خروج دجال۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈراتا رہا ہے۔ دجال کے معنی ہیں جھوٹا مکار، یعنی حق اور باطل کے خلط ملت کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے ان قریب دجال رونگتا ہوا نہ گزرے۔ تین نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہے دات الارض یعنی زمین کا جانور۔ قرآن کریم میں بھی جانور کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت ہم لوگوں کو عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے ہوئے منکر کو نشانہ لگا کر جدا جدا کر دے گا، جس کے بعد مومن اور کافر کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ وہ نشانی ہوگی جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت بہت دیر چکی ہوگی۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور پانچویں جو بڑی نشانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کے فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے نزول ہوگا، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ دوستو، قیامت کی 6 نشانیاں۔ قیامت کی چھٹی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج و ماجوج ہیں اور باقی ایک حصہ انسان ہے۔ اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت ہی مستقیم آنی دیوار کے پیچھے بیچ بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل جائے گی اور ہر طرف فساد برپا کرے گی۔ اور 7ویں 8ویں 9ویں نشانی 2 ایسے زلزلوں کے بیچ میں ہوگی جو کہ پوری دنیا کو ہلا دیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا اور دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ اور یہ زلزلہ عام علاقائی زلزلوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ بہت بڑے زلزلے ہوں گے۔ ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی، اور ایک حدیث کے مطابق ہر آنے والا زلزلہ پہلے آنے والے زلزلے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اور سب سے آخری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے ایک بڑھتی ہوئی آگ جو کہ یمن میں لگے گی
اور लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी, वहाँ जहाँ क़यामत के दिन सब ने जमा होना है। दोस्तों, इन निशानियों की असल तरतीब तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन तमाम हदीसों के मुतालबा करने के बाद उलमा ने जो राय काम की है वो ये है कि दज्जाल का खुरूज सबसे पहली निशानी होगी कि निचली दुनिया यानी जमीन के निजाम में तब्दीली पैदा करेगी, और सूरज का मगरिब से तुलू होना सबसे पहली निशानी होगी जो कि ऊपर की दुनिया यानी अर्श के निजाम में तब्दीली का तरफ इशारा करेगी। और सूरज का मगरिब से तुलू होना सबसे पहली निशानी होगी जो कि ऊपर की दुनिया यानी अर्श के निजाम में तब्दीली की तरफ इशारा करेगी। और शायद दबातुल अर्ज यानी जमीन का जानवर भी उसी दिन ज़हीर होगा जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, क्योंकि सूरज का मगरिब से तुलू होना तौबा के दरवाजे का बंद होने का इशारा है, जिसके नतीजे में जमीन का जानवर जाहिर होगा और वो मोमिन और काफिर को अलग अलग कर देगा। और सबसे पहली निशानी जो कि क़यामत के दिन के असल आगाज की तरफ इशारा करने वाली है वो यमन में लगने वाली वो आग होगी जो तमाम लोगों को महशर में जमा करेगी। और इसी तरह एक के बाद एक तमाम की तमाम निशानियां बहुत ही थोड़े अरसे में पूरी हो जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर हम अपनी आंखों से ऊंची इमारतों को बनता देख रहे हैं, अगर हम खून रेजी को बढ़ता देख रहे हैं, और अगर हम जिना बेहयाई को आम होता देख रहे हैं, और अगर हम अपनी आंखों से क़यामत की निशानी को पूरा हुआ और अगर हम अपनी आंखों से क़यामत की निशानियों को पूरा हुआ देख रहे हैं, इसके बावजूद हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, इसके बावजूद हम अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं कर रहे, तो हम खुददार हैं उस जिल्लत और रिसवाई के जो हमारा इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला हमें उस रिसवाई और जिल्लत से महफूज फरमाए और हमारे सीनों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इस वीडियो को देख सकें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।